اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگوں سے اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، آج اس کا وہی ہاتھ لیکن ہلا نہیں سکتا، آج اس کا وہی پیر ہے لیکن چلا نہیں سکتا، آج اس کی وہی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، آج اس کی وہی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کی لاش آج نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میرے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے لائق و سزاوار، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار و برباد ذلت و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ محض میری ہی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ عبادت صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بس یہی عبادت ہے، قربانی کر لو، حج کر لو، بس یہی عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے میرے بھائیو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں قریش خاندان کی ایک لڑکی سے۔ شادی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد عمر بن عاص، یہ سسر ہیں، اپنے بہو کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی بہو سے کہ تو نے اپنے شوہر کو یعنی میرے بیٹے کو کیسا پایا۔ سسر ہیں، پوچھ رہے ہیں اپنے بہو سے۔ آج بیٹے سے لوگ پوچھتے ہیں بیٹا تمہاری بیوی کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیٹے سے نہیں پوچھ رہے، وہ بہو سے پوچھ رہے ہیں اپنے کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو شکایتیں کی ڈھیر لگا دیتی، ارے ایسا ہے، کما کے دیتا نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتا، شکایتوں کی ڈھیر کر دیتی۔ لیکن دیکھیے شکایت کس انداز میں وہ بہو کرتی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتی ہے میرے سسر، میرا شوہر تو اتنا اچھا ہے، میرا شوہر تو اتنا نیک ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بیوی کیا ہوتی ہے، بستر کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھ رہے، تعریف بھی کر دی، شکایت بھی کر دی۔ عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو عبداللہ بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو مصلی بچھا کر کے کمرے میں نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے۔ جب سسر نے پوچھا تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، میرے بیٹے کو کیسا پایا، تو کیا کہا، میرے شوہر تو اتنے نیک ہیں، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار ہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے، بستر کیا ہوتی ہے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی تعریف بھی اور شکایت بھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، ڈنڈا لیا، غصے میں گئے اپنے بیٹے کے پاس۔ عبداللہ کمرے میں تھے، سنا میرے ابو غصے میں، کمرے سے نکلے بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے، اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے، میرے ابو آ رہے مجھے مارنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا، کیوں مار رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی قریش کی ایک لڑکی سے، اور یہ عبداللہ یہ دن بھر روزے ہی رکھتا ہے، نماز ہی پڑھتا ہے، رات میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بیوی اور بستر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، میں نے شادی کی تھی صرف عبادت ہی کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نماز روزے تہجد کے ساتھ ساتھ تم یہ سارے عمل کرو، اور خود میرا حال یہ ہے کہ میں خود روزہ بھی رکھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ، یہی میری سنت ہے، اور جو میرے اس طریقے سے میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اے عبداللہ اگر تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے، رات بھر نمازیں ہی پڑھتے رہو گے تہجد، اور اپنے بیوی کا خیال نہیں کرو گے، اپنے بیوی کو وقت نہیں دو گے، فَلَيْسَ مِنِّي، تم مجھ میں سے نہیں رہو گے، یعنی مسلمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بیوی کا حق ادا کرو، ان کے لیے کما کر کے کھلاؤ، یہ ساری چیزیں عبادت سے جڑی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ اور وہ بخاری کی وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، تین نوجوان ازواج مطہرات کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے؟ بیویوں نے بتا دیا، اتنا نماز پڑھتے ہیں، رات میں اتنا ٹائم سوتے ہیں، اتنا ٹائم، سب جتنا کام کرتے تھے اللہ کے نبی جتنی عبادت بتا دیا۔ تو ان تینوں نے کہا، بخاری کے الفاظ، وَأَيْنَا نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی اور کہا ہم، وَأَيْنَا نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی اور کہا ہم۔ اللہ کے نبی اگر اتنی عبادت کرتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر وہ اتنی عبادت کرتے ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، تو پھر ہمیں تو اور کرنا چاہیے، ہمیں ان سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا، تو نے دن لے لیا اور اس نے رات لے لی، میں بچا، میں دن بھر روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا، نہ شادی کروں گا، نہ بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑھوں گا، صرف عبادت کروں گا۔ تینوں نے یہ بات کہا ازواج مطہرات کے سامنے اور چلے گئے۔ بیویوں نے سن لیا تھا اللہ کے نبی کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ تو بیویوں نے بتا دیا کہ تین لوگ آئے تھے اور آپ کی عبادات کے تعلق سے سوال کیا۔ میں نے جب بتایا تو ان تینوں نے کہا، کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہم، اگر اللہ کے نبی اتنا کرتے تو ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ بھی نہیں کروں گا، دن بھر روزہ اور رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ان تینوں کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا ان تینوں سے، کیا تم تینوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کیا تم تینوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا؟ تیسرے نے دن بھر روزہ، رات بھر نماز، شادی بیاہ سے اعراض، ایسا تم تینوں نے کہا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسا کہا ہے۔ کیوں کہا؟ ارے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اگر آپ اتنا کرتے تو ہمیں تو زیادہ حق بنتا ہے کرنے کا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ تم لوگوں میں سے اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو، تم لوگ زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف کون کھاتا ہے، تم یا میں؟ کہا اللہ کے نبی آپ۔ کہا دیکھو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف بھی کھاتا ہوں۔ میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی توڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں ایک حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں اور بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ تمہیں تو 4 کی اجازت ہے، میرے پاس 11 12 بیویاں ہیں، میں ساری بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا طریقہ
طریقہ، یہ ہے میری سنت۔ اگر میری سنت سے اعراض کرو گے، یعنی تم لوگ یہ کہو گے میں صرف نماز ہی پڑھتا رہوں گا، میں صرف روزے ہی رکھتا رہوں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگ مجھ میں سے نہیں رہو گے، یعنی مسلمانوں کی لسٹ سے خارج ہو جاؤ گے۔ دیکھیں عبادت کے ہی بارے میں تو کہہ رہے تھے، عبادت کرنے کے لیے ہی تو کہہ رہے تھے، اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو انسانوں کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ صحابی عبادت کے لیے ہی کہہ رہے تھے دن بھر روزہ رکھوں گا رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا رات بھر نماز نہیں پڑھوں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر ایسا کیا یعنی صرف عبادت کرتے رہے فلیس منی، مجھ میں سے نہیں رہو گے۔ پتا چلا عبادت صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، روزہ رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانا، شادی بیاہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کی روح کیا ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہی موضوع میں اٹھایا تھا، لیکن کھل کر کے بات ہو نہیں پائی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی روح کی تعریف ایسے کی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ۔ ترجمہ جان لو کا مطلب جان نکال لو نہیں، یعنی سمجھ لو، وَاعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ، سمجھ لو جان لو نیت روح ہے، نیت آتما ہے، وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ، اور عبادت اس کا جسم ہے، عبادت اس کا جسم ہے، نیت آتما ہے، عبادت جسم ہے۔ جس طریقے سے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، یہ روح نکال لیا جائے تو بیک باڈی جسم کوئی کام کی نہیں، اس جسم کو 4-6 گھنٹے رکھنے کے بعد قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عبادت کے اندر سے نیت کو نکال لیا جائے یا نیت خراب ہو جائے، یا نیت نکال لیا جائے یا نیت غلط اس میں ڈال دیا جائے تو عبادت ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، ایسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال کر لڑنے لگے، نکلے اور تلواریں نکال لی آپس میں لڑنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں تلواریں چلا رہے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ایک مارے گا دوسرا مرے گا، ایک کی تلوار دوسرے کے گردن پر چلے گی، اللہ کے نبی فرماتے فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول جس کے گردن پر تلوار چلی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ هذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے تلوار چلائی، اس نے ایک بے قصور انسان کی جان لی ہے، ایک بے قصور انسان کو قتل کیا ہے، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو اس کے گردن پر بیچارے کی تلوار چل گئی ہے، وہ تو مار ڈالا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بے قصور ہے نا، قتل کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ تلوار لے کر کے وہ بھی نکلا تھا، تلوار لے کر کے وہ بھی نکلا تھا اپنے بھائی کو مارنے کے لیے، گرچہ وہ نہیں مار سکا، پہلے اس کی گردن پر تلوار چل گئی لیکن تلوار لے کر کے نکلا تو تھا، اس کے دل میں یہ نیت تو تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، گرچہ پہلے اس کی گردن پر تلوار چل گئی لیکن نیت تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ، جان لو یہ نیت آتما ہے، روح ہے، یہی اگر نکال لیا جائے یا یہی نیت بری ہو جائے تو عبادت ٹیک باڈی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی حضرت علی سے
اور ایک یہودی سے اس بات پر شرط لگی کہ آؤ لڑ لیتے ہیں. اس زمانے میں جنگ کا یہ بھی ایک طریقہ تھا, اکیلے اکیلے آؤ لڑ لیتے ہیں. تو یہودی نے کہا علی آؤ لڑ لیتے ہیں, یا تو تم مجھے مار دو یا تو میں تمہیں مار دوں. شرط لگ گئی, دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. لڑتے لڑتے حضرت علی کی تلوار یہودی کی تلوار سے ٹکرائی اور دونوں کی تلوار زمین پر گر گئی. علی کی بھی تلوار گر گئی, اس یہودی کی بھی تلوار گر گئی. اب جب حضرت علی تلوار اٹھانے چلتے تو یہودی اپنا پیر رکھ دیتا, اٹھانے نہیں دیتا, اور جب یہودی اٹھانے چلتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تلوار پر پیر رکھ دیتے, اٹھانے نہیں دیتے. جب دونوں تلوار نہیں اٹھا پائے تو دونوں میں پھر لات گھوسا مکہ چلنے لگا, ہاتھا پائی ہونے لگی. یہ اس کو مارا, وہ اس کو مارا, اور مارتے مارتے اچانک حضرت علی نے ایک داؤ کھیلا اور اس یہودی کو پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کے گلے پر ہاتھ رکھ دیا, دبانے لگے. قریب تھا کہ مار ڈالیں گے حضرت علی اس یہودی کو, اور یہودی بھی سوچ رہا ہے کہ اب تو علی نے مجھے پٹک دیا ہے, گردن پر ہاتھ رکھ دیا ہے, دبا رہے ہیں زور سے, اب میں مر جاؤں گا. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا اور حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا کہ تھوکیں گے تو وہ پوچھنے لگیں گے, پھر پکڑ ڈھیلی ہوگی, میں بھاگ جاؤں گا. لیکن جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی کو اور غصہ آیا, آنکھیں لال ہوئی, سرخ ہوئی, اور پکڑ اور سخت ہوئی, اور زور سے دبایا اس یہودی کے گلے کو. ظاہر سی بات ہے اگر ہم میں آپ میں لڑائی ہو, آپ ہمیں مارے, ہم آپ کو مارے, اچانک آپ میرا بال پکڑ کر کے کھینچنے لگے تو غصہ آئے گا, ہم بھی ماریں گے. سیدھا لات انٹر سینٹر پر کہیں بھی لگے, ان کو بھی غصہ آیا. جب گلا دبایا اور چھوڑ دیا تو اور غصہ آیا, تو اور زور سے دبانے لگے, لیکن یک بیک چھوڑ دیا. غصہ تو آیا لیکن چھوڑ دیا اور کہا جب. اس یہودی نے کہا علی شرط تو اس بات پر ہوا تھا کہ یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں, اور آپ نے مجھے پٹک بھی دیا, گردن پر ہاتھ بھی رکھ دی, اور میں نے تھوکا تھا اس لیے کہ ابھی پکڑ ڈھیلی ہوگی اور میں بھاگ جاؤں گا. لیکن جب میں نے تھوکا تو آپ کی پکڑ اور سخت ہو گئی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے کہا اس لیے میں چھوڑ دیا کیونکہ ابھی تک جو میں لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اگر تو مجھے مارتا تو میں شہید کہلاتا, میں تجھے مارتا تو یہ اللہ کے لیے میں تجھے مارتا. لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو پھر مجھے غصہ آ گیا, اور اس غصے میں میری پکڑ اور سخت ہو گئی اور ٹائٹ ہو گئی. اگر تو اس وقت مارا جاتا تو میرے غصے کی وجہ سے مارا جاتا. اس وقت میری نیت بدل گئی تھی, ابھی تک تو میں لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے. لیکن اب جو تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب تو مجھے غصہ آ گیا, اور اس غصے میں میری غصے میں طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اب اگر تو مارا جاتا تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ تو میرا ذاتی بدلہ ہو جاتا, اور میں کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتا. میرا تیرا کیا دشمنی ہے, اس لیے جا میں تجھے چھوڑ دے رہا ہوں. سوچئے میرے بھائی, غصے پر کتنا زبردست کنٹرول. آپ کر لیں گے کنٹرول؟ ہمارے منہ پہ اگر کوئی آئے ہماری ماں کی گالی دے تو ہم بھی جذبات میں آ کے جائیں گے, اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو گالی دے کے چلے جائیں گے. یہ ہمارے غصے کا حال ہے. حضرت علی کا غصہ آیا لیکن کنٹرول اتنا زبردست کی چھوڑ دیا, کنٹرول اتنا زبردست کی چھوڑ دیا, کہا جا اب اگر تم مارا جائے گا تو پھر میرے غصے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہوتا ہے, پہلوان اس کو نہیں کہتے ہیں جو چیمپئن شپ جیت کر کے لائے, جو اکھاڑے کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے, ہرا دے, وہ پہلوان نہیں ہوتا. پہلوان تو اس کو کہتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, وہ اصل پہلوان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے تعلق سے ملتا ہے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک آدمی کو پتا چلا کہ شراب پیے ہوئے ہے. کسی نے آ کے بتایا اے امیر المومنین یہ فلاں آدمی شراب پیے ہوئے. عمر فاروق نے کوڑا نکالا, چلو 40 کوڑے لگاتے ہیں اس کو. اسلام میں شرابیوں کی یہی سزا ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. جب گئے اس کے پاس تو کسی نے اس شرابی سے بتا دیا عمر آ رہے ہیں. اب عمر جس گلی سے نکلتے تھے تو شیطان بھی ہوا خارج کرتا, وہ بھاگتا تھا, اچھے اچھوں کا نشہ اتر جاتا تھا. اس نے سنا کہ عمر آ رہے ہیں, اس کا نشہ اتر گیا, اس کا نشہ اتر گیا. لیکن اب عمر کے کوڑے سے بچنے کے لیے وہ ناٹک کرنے لگا. عمر فاروق نے پوچھا تو نے شراب پی ہے؟ کہا ہاں پی ہے. کیا کرے گا؟ شرابیوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے, شرابیوں کے منہ لگو گے تو الٹا تمہیں کو گالی دے گا.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک بار انہوں نے شراب پی لی اور مغنیاں گانے والی ناچ رہی تھی اور مگن تھے اس کے ناچ میں، ڈانس دیکھ رہے تھے، اور اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ نے سوچا میری تعریف کر رہی ہے، گئے حضرت علی کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس کا پیٹ پھاڑا، کلیجہ لا کر کے اس مغنیہ گانے والی کی سامنے رکھ دیا۔ حضرت علی نے دیکھا میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، حمزہ نے اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی حمزہ نے میری اونٹنی کو مار ڈالا، پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا کیوں؟ اللہ کے نبی گئے دیکھنے کے لیے چچا کے پاس، حضرت حمزہ چچا تھے اللہ کے نبی کے، پوچھا ہے چچا علی کے اونٹنی کو تم نے کیوں مار دیا؟ حضرت حمزہ کو چڑھی ہوئی تھی شراب، کہا کیوں، کیا کر لے گا، مار دیا کیا کر لے گا تو؟ اللہ کے نبی سمجھ گئے چڑھی ہوئی ہے، ابھی بات کرنا بیکار ہے، چپ چاپ چلے آئے۔ تو شرابیوں کے منہ لگنا بیکار، اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کوڑا نکالا مارنے کے لیے، پوچھا شراب پیے؟ ہاں پیے، کیا کر لے گا؟ 40 کوڑے ماروں گا۔ تو مارے گا؟ ارے تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا۔ اب عمر فاروق کو غصہ آ گیا، باپ پہ چڑھ رہا ہے، کوڑا نکالا، مارنے ہی والے تھے لیکن کوڑا زمین پر پٹک دیا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین شرابی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کوڑا مارنے والے تھے، آخر آپ نے کوڑا کیوں رکھ دیا؟ عمر فاروق نے کہا اس نے غصہ دلا دیا، ابھی میں اس کو کوڑا مارتا تو یہ اسلام کا قانون تھا، اس کو 40 کوڑے مارنا یہ اسلام کا قانون تھا، یہ عبادت میں لکھا جاتا، لیکن اب اس نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، اب اگر میں ماروں گا تو اس سے تو میرا ذاتی بدلہ ہو جائے گا، میری نیت بدل چکی ہے، لہٰذا میں اس سے ذاتی بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے بھائی نیت بدل گئی، فوراً چھوڑ دیا، نہیں یہاں پکڑ ہو جائے گی میری۔ میرے بھائی یہی بات میں نے گزشتہ جمعے میں کہی، آئے ہوئے جمعے کے دن پوچھو کیوں آئے ہوئے؟ جمعہ ہے تو کیا ہوا، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ جمعہ ہے، ارے تو کل نہیں یار، جمعہ کا زیادہ فضیلت ہے، جمعہ کی زیادہ فضیلت ہے، ہفتے بھر نماز، جمعہ کی نماز پڑھ لو، ہفتے بھر غائب رہو تو جمعہ کی نماز پورتی کر دے گی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو کتنا جاہل انسان ہے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کی نیت بدل گئی، آپ ہفتے میں ایک دن آئے ہوئے ہیں تو گاؤں والوں محلے والوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ نے اگر نماز پڑھی ہے، خطبہ سنا ہے، رکوع سجدہ کیا ہے، لیکن یہ سارے کام گاؤں والے محلے والوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی میرے بھائی۔ وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ، نیت یہ روح ہے عبادت کی، عبادت اس کی باڈی ہے بھائی، عبادت اس کی باڈی ہے۔ اور اگر نیت اچھی ہے اور انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ نیت اچھی ہے لیکن کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر مان لیجئے میرے پڑوس میں کوئی لڑکی رہتی ہے، غریب ہے، اس کی شادی کرنی ہے، شادی میں 4-5 لاکھ روپے کا خرچ آنا ہے، میں بھی غریب ہوں، میں چاہتا ہوں اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میں غریب، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی مدد کرنا ہے، چلو سونار کی دکان میں گھستے ہیں، 4-5 تولہ سونا چوری کر کے اس کی شادی کر دیں گے۔ نیت تو اچھی ہے، غریب لڑکی کی مدد کرنی ہے، لیکن کام برا ہے، یہ کام آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کو گناہ پڑے گا میرے بھائی۔ نیت دخل ہے آپ کی عبادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، شہید کیا گیا ہوگا میدان جنگ میں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جو جان دی تھی اسے کہاں گوائی؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے جو مجھے جان دیا تھا میں نے میدان جنگ میں گیا اور تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے چلا آیا، دیکھ اے اللہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ کیا میں نے جنگ میں نہیں گیا؟ اللہ کہے گا ہاں تو گیا تھا۔ کیا میں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا تھا؟ ہاں تو چھوڑا تھا۔ کیا میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا؟ ہاں چھوڑا تھا۔ کیا میں میدان جنگ میں نہیں گیا؟ ہاں تو گیا تھا۔ کیا میں نہیں لڑا تھا؟ ہاں لڑا تھا۔ اللہ کہے گا ہاں لڑا تھا لیکن میرے لیے نہیں لڑا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو گھر سے نکلا تھا یہ بھی صحیح ہے، میدان جنگ میں گیا تھا یہ بھی صحیح ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا تھا یہ بھی صحیح ہے، میدان جنگ میں کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی صحیح ہے، پھر ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چلی تھی یہ بھی صحیح ہے، تو شہید کر دیا گیا یہ بھی صحیح ہے، لیکن میرے راستے میں شہید کیا گیا یہ جھوٹ ہے۔ کیوں
کیونکہ جب تو تلوار لے کر کے نکلا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی, تیرے دل میں یہ سوچ تھا, تو یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, دیکھو میں تلوار لے کر کے میدان جنگ میں جا رہا ہوں. تو میدان جنگ میں لڑ رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے لڑتے ہوئے دیکھیں تو کہیں دیکھو کتنا بہادر انسان ہے, کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. تو دکھانے کے لیے گیا تھا, میرے راستے میں تھوڑی نہ لڑ رہا تھا. تو دنیا والوں کی نظر میں پہلوان بننا چاہتا تھا, دنیا والوں نے تجھے پہلوان کہا, لہذا تیری اس جہاد کا میرے یہاں کوئی قیمت نہیں. فرشتوں سے اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو. میرے بھائی, جہاد جیسی اتنی بڑی عبادت کہ خون کا ایک قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا, اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. لیکن نیت کی وجہ سے, اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو میں بہت بڑا جہادی, میں بہت بڑا پہلوان ہوں, دیکھو لڑ رہا ہوں, تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دے گا. میرے بھائی, نیت اچھی کریے. اگر نیت اچھی ہے, انجانے میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ نیت نہیں دیکھی جاتی ہے. جو شریعت کا حکم ہے وہاں آپ کو وہ کرنا ہے. مثلا عورت کا پردہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو پردہ کر کے گھر سے نکلنا ہے. اب عورت کہتی رہے میری نیت صاف ہے, میں یہ تھوڑی نہ چاہتی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں, میری نیت صاف ہے, کیا پردہ کروں. تو وہاں آپ کی نیت کو دخل نہیں ہے, وہاں شریعت کا حکم ہے, آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. یہی بات میں جو ہے جہاں پڑھا رہا تھا وہاں بھی میں نے جب کہا تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ حافظ صاحب کیا پردہ ورنہ, میرا دل تو صاف ہے, مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا دل صاف ہے, میں ضروری ہے کہ میں نقاب پہنوں, نقاب میں ہی باہر نکلوں, تو دل صاف ہے تو کیا پردہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا تیرا دل اللہ کے نبی کی بیویوں سے, ان کی بیٹیوں سے زیادہ صاف ہے, ازواج مطہرات سے زیادہ تیرا دل صاف ہے, تیری نیت صاف ہے. ارے اللہ تعالیٰ جب پردے کا حکم نافذ کر رہا تھا تو سب سے پہلے نبی کے گھرانے سے نافذ کیا پردے کا حکم, اور کہا ہے نبی کی بیویوں گھر سے نکلا کرو تو اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کرو, چادریں ڈال لیا کرو. اے نبی کی بیٹیوں گھر سے نکلا کرو تو اپنے جسم کے اوپر جلباب ڈال لیا کرو, چادر ڈال لیا کرو. تیرا دل کیا ان ازواج مطہرات نبی کی بیویوں سے اور نبی کی بیٹیوں سے زیادہ صاف ہے؟ چل ٹھیک ہے تیرا دل صاف ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن تو بے پردہ ہو کے جا رہی ہے, تیرے سامنے سے جو مرد گزر رہے ہیں تجھے معلوم ہے کہ تجھے دیکھ کر کے وہ مرد اور نوجوان کنٹرول کر لیں گے, تیرا دل صاف ہے تو کیا ہوا, لیکن نوجوانوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو, اس لیے تجھے پردہ کرنا ہوگا. میرے بھائیو, یہاں نیت کو دخل نہیں ہے, یہاں عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر کے نکلے. میرے بھائیو, اور اگر نیت اچھی ہے, انجانے میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا. جیسا بخاری کی روایت ہے, ایک آدمی اپنے گھر کے سامان کو اونٹ پر لادا اور لاد کر کے جا رہا تھا, کہیں شفٹ ہو رہا تھا, گھر کے سارے سامان کو اونٹ پر لادا اور جا رہا تھا. صحرا جنگل میں جب پہنچا, تھک گیا تو اپنے اونٹ کو ایک درخت سے باندھا اور آرام کرنے لگا. تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی, تھکا ہارا تھا, آنکھ لگ گئی, اور جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. اب وہ پریشان ہو گیا, گھر کا سارا سامان اونٹ پر لگا ہوا تھا, اونٹ کہاں چلا گیا. پورے صحرا میں, پورے جنگل میں اس نے چھان مارا, اونٹ کہیں نظر نہیں آیا. پریشان ہو گیا, تھکا ہارا, پھر اسی درخت کے نیچے آیا اور بیٹھ کر آرام کرنے لگا. سوچنے لگا یا اللہ میرا اونٹ کہاں چلا گیا. آرام کر ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ پھر لگ گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد جب پھر کھلی تو کیا دیکھتا, اونٹ اسی جگہ پر موجود ہے. وہ چونک گیا, دیکھنے لگا, سارا سامان دیکھا تو چاول کا ایک دانہ بھی کم نہیں, جیسا سامان لایا تھا اسی طریقے سے اونٹ بنا ہوا ہے. وہ جب اونٹ کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے, اور مارے خوشی میں یہ الٹے جملے بول دیتا ہے. بخاری کی روایت, وہ کہتا ہے واقعی مان گیا اللہ تیری قدرت کو, ابھی میں نے پورا جنگل دیکھا, پورے جنگل کو چھان مارا, مجھے اونٹ کہیں نظر نہیں آیا اور اونٹ اسی جگہ پر موجود. واقعی مان گیا تیری قدرت کو. اور اس نے الفاظ کیا بولا, واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک. سمجھ رہے ہیں, آئے اللہ واقعی میں تو میرا بندہ ہے, میں تیرا اللہ ہوں. الٹے جملے بول گیا. کتنا سخت جملہ ہے, کتنا خطرناک جملہ ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی گرفت نہیں کر رہا ہے, اللہ مسکرا رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ ہوں۔ وہ تو اونٹ پانے کی خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا پیر زمین میں نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ الٹا جملہ بول رہا ہے، واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی میں تو میرا بندہ ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ جبکہ اس کی خطرناکی پر اگر آپ جائیں تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں نا، اتنے خطرناک ہیں کہ اتنا خطرناک جملہ کبھی فرعون نے نہیں بولا تھا۔ فرعون نے بھی اتنا خطرناک جملہ نہیں بولا تھا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا لوگوں مجھے اپنا رب کہو، لیکن وہ آخر میں یہ بھی کہتا تھا رب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب کہو۔ جو لوگوں سے اپنا رب کہلواتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ نے کہا دیکھو جو دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں سے اپنا رب کہلواتا تھا، اے لوگوں دیکھ لو اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگوں سے اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، آج اس کا وہی ہاتھ ہے لیکن ہلا نہیں سکتا، آج اس کا وہی پیر ہے لیکن چلا نہیں سکتا، آج اس کی وہی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، آج اس کی وہی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کی لاش آج نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، میرے بھائیوں اس نے تو اس سے بھی خطرناک جملے بول دیا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، اور یہاں یہ تو اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، لیکن یہاں اللہ اس کی گرفت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے، وہ اونٹ کو پانے کی خوشی میں اس کا پیر ہوا میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اگر نیت اچھی ہے اور انجانے میں کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اپنی نیت کو اچھی رکھیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اللہ کے لیے، قربانی کریں تو اللہ کے لیے، ہماری ساری عبادتوں میں ہماری عبادتوں میں نیت اچھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری عبادتوں میں ہماری نیتوں کو تو درست فرما دے، رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو تو قبول فرما لے، رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔